السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی، صفحہ نمبر 57۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجمیع الباب، اے باب غیر المنصرف، باللام، اے بدخول لام تعریف علیہ، او الاضافہ، اے اضافت الى غیرہ، ینجر و یصیر مجرورا، بالکسر، اے بصورت الکسر، لفظا او تقدیرا، وانما لم یکتفی بقوله ینجر لأن الانجرار قد يكون بالفتح ولا بأن يقول ينكسر لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب اس سے پہلے تنکیر کی وجہ سے بعض غیر منصرف اسماء کا منصرف کے حکم میں ہونے کا بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے الف لام اور اضافت کی وجہ سے تمام غیر منصرف اسماء کا منصرف کے حکم میں ہونے کا بیان کر رہے ہیں کہ الف لام اور اضافت اگر ہو جائے، الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف اسم کو مضاف بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ منصرف کے حکم میں ہوں گے یا غیر منصرف ہوں گے، یا کب منصرف ہوں گے کب غیر منصرف ہوں گے، یہ بیان آج شروع کرتے ہیں۔ تو اس بیان کے سلسلے میں بچوں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ پورا باب غیر منصرف، یعنی کوئی بھی اس میں غیر منصرف ہو، اگر اس پر لام الف لام داخل کر دیا جائے، یعنی لام تعریف داخل کر دیا جائے یا اضافت کر دی جائے، یعنی اس کی کسی اور کی جانب اضافت کی جائے، اسے مضاف بنا دیا جائے، تو ایسی صورت میں کسرے کی صورت میں وہ اسم مجرور ہو جائے گا، یعنی لفظاً اگر اس پر اعراب آتا ہو تو وہ لفظاً کسرے کی صورت میں مجرور ہو جائے گا، ورنہ تو تقدیراً مجرور ہو جائے گا۔ لفظاً مجرور ہونے کی مثال جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا مررتو بالاحمدی اور مررتو باحمدکم، تو یہاں پر الاحمد پر الف لام آیا تو کسرہ آ گیا حالت جری میں، مررتو باحمدکم میں احمد کو ہم نے مضاف کر دیا تو کسرہ آ گیا اس کی دال پر حالت جری میں۔ یہاں پر لفظاً کسرہ ہے اور کبھی کبھی تقدیراً ہوتا ہے کسرہ، جہاں پر لفظاً اعراب نہیں آتا ہے تو تقدیراً ہوتا ہے، جیسے مررت بحبلاکم، مررت بالحبلا، تو الحبلا میں تقدیراً ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ بہرحال تمام اسماء غیر منصرفہ میں اگر ہم یہ کام کر دیں کہ لام تعریف داخل کر دیں اس پر یا اس کی اضافت کسی اور اسم کی جانب کر دیں تو حالت جری میں اس پر کسرہ اب آ جائے گا، ورنہ تو حالت جری میں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا تھا، فتحہ آتا تھا، انجرار بالفتح ہوتا تھا۔ بات سمجھائی بچوں؟ اب کیا ہو جائے گا؟ انجرار بالکسر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بچوں صاحب شرح جامی کی عبارت دیکھتے ہیں۔ صاحب شرح جامی نے فرمایا جمیع الباب، تو الباب پر الف لام عہد کا ہے بچوں، الف لام عہد کا ہے، یہ بتانے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے باب غیر المنصرف، غیر منصرف کا پورا باب، تو الباب پہ الف لام عہد کا ہے، اور چونکہ یہاں پر گفتگو غیر منصرف ہی کی چل رہی ہے تو باب غیر منصرف مراد ہے۔
بات سمجھ آئی بچوں؟ اس لیے صاحب شرح جامی نے باب غیر منصرف سے اس کی تفسیر کر دی. پورا باب غیر منصرف باللام، لام کے ساتھ، لام کے ساتھ، اول اضافہ یا اضافت کے ساتھ، ینجر مجرور ہو جائے گا کسرے کی صورت میں. اب دیکھو باللام کے بعد صاحب شرح جامی فرماتے ہیں بے دخول لام تعریف علیہ، لام تعریف کے داخل ہونے کے بعد. یہاں پر یہ لام تعریف کے دخول کے بعد، دخول کے ذریعے یہ کیوں کہا صاحب شرح جامی نے، یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں، در حقیقت ایک اعتراض ہے. اعتراض کو یہ کر سکتا ہے صاحب قافیہ کی عبارت پر کہ باللام میں جو با ہے وہ سببیہ ہے، اور با سببیہ کا مدخول وصف ہوتا ہے، جبکہ لام ذات ہے، وصف نہیں ہے. تو صاحب قافیہ نے باللام کیسے کہہ دیا؟ تو صاحب شرح جامی نے اس کا جواب دے دیا ہے. جواب دینے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر با کا دخول جو لام پر ہے، یہاں پر در حقیقت با کا مدخول کچھ اور ہے، عبارت مقدر ہے. یہاں اصل عبارت ہوگی ہے بے دخول اللام، صرف باللام نہیں، بے دخول اللام. تو دخول داخل ہونا تو یہ تو صفت ہے، لہذا اس پر با سببیہ کا دخول درست ہو گیا. اعتراض یہی تو تھا کہ لام تو ذات ہے، صفت نہیں ہے، وصف نہیں ہے. تو جب عبارت مقدر مان لی تو با کا دخول در حقیقت اس مضاف پر ہے، دخول پر ہے، تو آپ کو یہ اعتراض نہیں پڑے گا. بات سمجھائی بچوں؟ بے دخول لام تعریف علیہ او الاضافہ ای اضافت الی غیری، یعنی اس کو غیر کی جانب مضاف کر دیا جائے. ینجر یصیر مجرورا، تو وہ اسم ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مجرور ہو بالکسر، کسرے کے ساتھ. اب یہاں پر بے صورت الکسرہ صاحب قافیہ نے کہا، یعنی کہ کسرے کی صورت میں وہ مجرور ہو جائے گا اسم، لفظاً اور تقدیراً، لفظاً ہو جائے یا تقدیراً ہو جائے. لفظاً یا تقدیراً، یہ تقدیراً بڑھانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر الف لام داخل ہے یا مضاف ہے، اس میں غیر منصرف ہو، پھر بھی اس پر کسرہ بس یا وہ مجرور بصورت کسرہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا مررت بالحبلا، اور ہم نے کہا مررت بحبلاکم. تو یہاں پر حبلا الف لام اور اضافت کے داخل ہونے کے باوجود، اضافت کے ہونے کے باوجود مکسور نہیں ہے. بات سمجھائی بچوں؟ تو صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا کہ مکسور ہونے کے سے مراد ہماری عام ہے، لفظاً ہو مکسور یا تقدیراً ہو. اور مذکورہ مثالیں جو ہم نے دی تھیں ابھی، اس میں کسرہ تقدیراً ہے اگرچہ لفظاً نہیں ہے، اس لیے تقدیراً نکال کر دکھایا. وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ يَنْجَرُ لِأَنَّ الْإِنْجِرَارَ قَدْ يَكُونُ بِالْفَتْحِ. یہاں پر صاحب شرح جامی ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ صاحب قافیہ تو متن میں اختصار کے در پہ رہتے ہیں، تو یہاں پر تو اختصار یہ تھا کہ صرف ینجرو کہہ دیتے، بالکسر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا صرف ینکسرو کہہ دیتے، ینجرو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھائی بچوں؟ کیا کہنا چاہیے تھا صاحب قافیہ کو؟ ینجرو، کہ غیر منصرف کو الف لام اور اضافت کی وجہ سے جر دیا جاتا ہے، پھر بالکسر کیوں کہہ دیا آگے؟ یہ تو اختصار نہیں رہا، یہ تو اختصار کے خلاف ہو گیا. تو اس کا جواب بچوں یہ ہوگا کہ غیر منصرف تو الف لام اور اضافت کے بغیر بھی مجرور بالفتح ہوتا ہے. الف لام اور اضافت نہیں بھی ہو غیر منصرف میں تب بھی تو مجرور بالفتح ہوتا ہے. تو جو مجرور ہوتا ہے وہ مجرور بالفتح ہوتا ہے، لہذا غیر منصرف کا مجرور ہونا ممنوع نہیں ہے. بات سمجھائی؟ کہ اسے ہم الف لام اور اضافت کی وجہ سے جائز قرار دیں، جب وہ ممنوع نہیں تھا، مجرور ہونا ممنوع نہیں ہے، تو اضافت اور الف لام کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیں، یہ تو درست نہیں ہوگا نا.
اس لیے مصنف نے ینجرو کے ساتھ بالکسر کا اضافہ کیا کہ غیر منصرف حالت جری میں کسرے کے ساتھ مجرور بالکسر نہیں ہوتا تھا. اب اگر الف لام داخل ہو گیا یا اضافت ہو گئی تو اس کی بنا پر وہ غیر منصرف جس پر الف لام اور اضافت ہو گئی ہے جس میں وہ مجرور بالکسر ہو جائے گا. اس لیے بالکسر بڑھانے کی ضرورت تھی. اگر ینجرو صرف کہہ دیتے تو یہ تو پہلے ہی بھی ممنوع نہیں تھا. غیر منصرف کے بھی تو حالت جری میں مجرور ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، مجرور بالفتح ہوتا ہے. بات سمجھائے بچوں؟ تو پھر صاحب کافیہ پر کوئی ایک اور دوسرا اعتراض پھر کر سکتا ہے. اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ تو پھر صاحب کافیہ کو ینکسرو کہہ دینا چاہیے تھا، ینجرو بھی نہیں کہتے. ینکسرو میں تو ایک کسر آ جائے گا، یہی کہہ دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ینکسرو اس لیے نہیں کہا صرف کہ کسر کا اطلاق حرکات بنائیہ پر ہوتا ہے، اور جبکہ یہاں پر الف لام اور اضافت جس اسم اور یہ وہ اس میں معرب ہے، اس میں غیر منصرف ہے، اس لیے صرف ینکسرو نہیں کہا جا سکتا تھا. پھر کوئی ایک بات کہہ سکتا ہے، جواب تو دے دیا، لیکن کوئی ایک بات یہ کہہ سکتا ہے کہ ینصرفو کہتے، نہ ینجرو کہتے نہ ینکسرو کہتے، بلکہ کیا کہہ دیتے؟ ینصرفو، تاکہ ان تکلفات کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بات سمجھائی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا بچوں کہ الف لام اور اضافت کے بعد غیر منصرف کے مجرور بالکسر ہونے میں اختلاف نہیں ہے. مجرور بالکسر ہونے میں اختلاف نہیں ہے، انصراف میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک دخول لام و اضافت کے بعد غیر منصرف مطلقاً منصرف ہو جاتا ہے، خواہ دو سبب باقی ہوں یا نہ ہوں. دو سبب کے باقی نہ ہونے کی صورت میں اس کے منصرف ہونے کی وجہ بالکل ظاہر ہے، اور دو سبب موجود ہونے کی صورت میں وہ منصرف کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم انصراف یعنی غیر منصرف ہونا فعل کی مشابہت کی وجہ سے تھا، اور جب لام داخل ہو گیا، اضافت داخل ہو گئی، اضافت آ گئی یعنی اسے وہ مضاف ہو گیا، تو ان کے داخل ہونے کے بعد مشابہت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ منصرف ہو جائے گا، کیونکہ وہ غیر منصرف تھا مشابہت بالفعل کی وجہ سے. اور جب الف لام اور اضافت جو کہ خواص اسم سے ہیں یہ آئیں گے تو جو فعل کی مشابہت ضعیف ہو جائے گی اور اسم کی اسمیت اس کے اندر قوی ہو جائے گی، اس لیے وہ منصرف ہو جائے گا. اور بعض کے نزدیک مطلقاً غیر منصرف ہوگا الف لام کے دخول کے بعد اور اضافت کے بعد مطلقاً غیر منصرف ہوگا. اگر دو سبب باقی ہیں تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے غیر منصرف ہونا، اور اگر دو سبب باقی نہیں ہیں تو اس صورت میں غیر منصرف اس لیے ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سببین جو زائل ہوئے ہیں یہاں پر ان کا زائل ہونا عارضی ہے، اس عارضی شے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے سببین کے زوال کا اعتبار نہیں ہوگا. جب سببین کے زوال کا اعتبار نہیں ہوگا تو اسم غیر منصرف ہوگا. لیکن صاحب شرح جامی بتائیں گے کہ راجح اور زیادہ درست بات یہ ہے، جو تیسرا مذہب بھی ہے، وہ یہ کہ اگر الف لام کے داخل ہونے کے بعد اسم کے اندر دو سبب باقی رہتے ہیں تب تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور الف لام اور اضافت کے بعد دو سبب باقی نہیں رہتے، ایک سبب باقی رہتا ہے یا بالکل کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ منصرف ہوگا. یہ تین مذہب ہیں. تو اختلاف انصراف اور عدم انصراف میں ہے. اختلاف جب انصراف عدم انصراف میں ہے تو اس لیے ینصرف نہیں کہہ سکتے تھے. بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے صاحب کافیہ نے ینجر بالکسر کہا. اسی کو صاحب شرح جامی اپنے لفظوں میں دیکھیے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ يَنْجَرْ. صاحب کافیہ نے اپنے قول ینجرو پر اکتفا نہیں کیا، صرف ینجرو کہہ دیتے، بالکسر بھی کہا ساتھ میں،
کیوں؟ لأن الانجرار قد يكون بالفتح، کیونکہ اسم کا مجرور ہونا، غیر منصرف کا مجرور ہونا کبھی فتح کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب فتح کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ تو مجرور بالفتح ہو ہی جاتا ہے، تو پھر الف لام کے دخول کے بغیر ہی وہ مجرور بالفتح ہو جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے ینجر بالکسر کہا تاکہ اس سے امتیاز ہو جائے۔ ولا بأن یقول، اور نہ ہی ایسا کیا کہ اکتفا کر لیتے یہ کہہ کر کہ ینکسر، کیوں؟ لأن الکسرہ یطلق علی الحرکات البنائیہ، کیونکہ کسرہ حرکات بنائیہ پر بولا جاتا ہے، تو اس لیے صرف ینکسر نہیں کہا، تو بلکہ ینجر و ینکسر دونوں کہا۔ اب کوئی کہے کہ ان تکلفات سے بچنے کے لیے صرف ینصرف کہہ دیتے، تو ینصرف صرف کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ینصرف اس لیے نہیں کہا کہ الف لام کے دخول اور اضافت کی وجہ سے اسم ینصرف کہہ دیتے تب تو معنی ہوتا کہ منصرف ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے صرف ینصرف نہیں کہا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اسی کو بتانے کے لیے صاحب شرح جامعہ آگے لے کر آنا ہے، وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ، اور نحویوں کا اختلاف ہے اس سلسلے میں، ان هذا الاسم فی هذه الحالت منصرف اور غیر منصرف، کہ اس حالت میں یہ اسم یعنی جب الف لام اس پر آ جائے یا اضافت آ جائے تو منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا۔ تو اس میں 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ من ذهب منهم فمنهم، تو ان میں سے کچھ نحوی اس بات کی طرف گئے کہ انه منصرف مطلقا، کہ الف لام کے داخل ہونے کے بعد یا اضافت کے ہونے کے بعد وہ اسم مطلقا منصرف ہوگا، جس میں کسرہ آ رہا ہے وہ مطلقا منصرف ہوگا۔ مطلقا کا مطلب چاہے سببین باقی رہیں یا سببین باقی نہ رہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے منصرف ہونے کی؟ سببین باقی نہ رہیں تب تو منصرف ہونا ظاہر ہے، لیکن سببین باقی ہوں تب بھی وہ منصرف ہوگا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لأن عدم انصرافی، کیونکہ اس کا غیر منصرف ہونا انما کان لمشابہۃ الفعل، وہ فعل کی مشابہت کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس کو فعل کے ساتھ مشابہت تھی اس لیے وہ غیر منصرف تھا۔ فلما ضعفت هذه المشابہہ، جب فعل کی یہ مشابہت ضعیف ہو گئی، بدخول ما هو من خواص الاسم، اس کے داخل ہونے کے ذریعے جو کہ خواص سے اسم سے ہے، جو خواص سے اسم سے ہے، یعنی الف لام اور اضافت کے داخل ہونے کی وجہ سے فعل کی مشابہت ضعیف ہو گئی، قویت جہت الاسمیہ، اور جہت اسمیت قوی ہو گئی، فرجع الى اصلہ، تو وہ اسم اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، الذی هو الصرف، جو کہ منصرف ہے، منصرف ہونا ہے، کیونکہ ہر اسم کے اندر اصل منصرف ہونا ہے۔ فدخلہ الکسر دون التنوین، اسی وجہ سے اس پر کسرہ داخل ہو گیا، تنوین داخل نہیں ہوئی۔ تنوین کیوں داخل نہیں ہوئی؟ وجہ اس کے تنوین کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے، بھئی الف لام داخل ہونے کی وجہ سے تنوین داخل نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے لأنه لا يجتمع مع اللام والاضافہ، کیونکہ تنوین لام اور اضافت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اس لیے تنوین اب بھی نہیں آئی لیکن اور کسرہ داخل ہو گیا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ اسم منصرف ہوگا مطلقاً، اور دوسرا مذہب ہے وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ مُطْلَقًا، اور کچھ نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الف لام اور اضافت کے بعد اسم غیر منصرف ہوگا مطلقاً، چاہے سببین باقی ہوں یا سببین باقی نہ ہوں۔ اگر سببین باقی ہیں تب تو غیر منصرف ہونا سببین کی وجہ سے ہو جائے گا، اور سببین باقی نہیں ہیں تو پھر غیر منصرف کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں والممنوع من غیر المنصرف بالاصالۃ هو التنوین، غیر منصرف ہوگا مطلقاً، اور جو ممنوع ہے غیر منصرف ہونے سے بالاصالۃ وہ تو تنوین ہے، یعنی بالاصالت جو غیر منصرف پر ممنوع ہے وہ تنوین ہے، حقیقتاً اصل کے اعتبار سے تنوین غیر منصرف پر ممنوع ہے، اور تنوین کے تابع ہو کر کسرہ بھی ممنوع ہو گیا تھا، تو کسرہ تو بالاصالت ممنوع نہیں ہے بلکہ طبعاً ممنوع ہے کہ وہ تنوین کے تابع ہو کر نہیں آ رہا تھا، تو جب فعل کے ساتھ مشابہت اس کی ضعیف ہو گئی
الف لام کے آنے کی وجہ سے یا اضافت تک کی آنے کی وجہ سے، تو یہ مشابہت کا ضعیف ہو جانا یا مشابہت ضعیفہ یہ مؤثر نہیں ہوگی مگر تنوین کے ساقط کرنے میں. کیا؟ تنوین ساقط کرنے میں، کہ فعل کے ساتھ مشابہت ضعیف ہو گئی تو اب تنوین ساقط ہوگی. صرف جب الف لام داخل ہو گیا تو فعل کے ساتھ مشابہت ضعیف، تو اس ضعف مشابہت کی وجہ سے صرف تنوین ساقط ہوگی نہ کہ کسرہ. تو کسرہ تو اپنے حال کی طرف آ جائے گا. کسرہ تو پہلے بھی داخل ہوتا تھا، وہ تو تنوین کے تابع ہونے کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہا تھا. تو کسرہ اب آ جائے گا، تنوین ساقط رہے گی. بات سمجھائی بچوں؟ اب تنوین کیوں ساقط رہے گی؟ اس کی وجہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ پہلے مذہب والوں نے کہا تھا کہ تنوین اس لیے ساقط رہے گی کہ الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ تنوین اس لیے ساقط رہے گی کہ وہ اسم غیر منصرف ہے. تو تنوین کا ساقط رہنا اس کے غیر منصرف ہونے پر دلیل بنا رہے ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، اور کچھ نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ اسم مطلقاً غیر منصرف ہوگا. وَالْمَمْنُوع مِنْ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ، اور اس کے غیر منصرف ہونے سے ممنوع بالعصالت وہ تنوین تھی، اور کسرے کا سقوط وہ تو تنوین کی طبعیت کی وجہ سے ہے. وَحَيْثُ ضَعُفَتْ مُشَابَهَتُهُ لِلْفِعْلِ، تو جہاں پر اس کی مشابہت فعل کے لیے فعل کے ساتھ اس کی مشابہت ضعیف ہو گئی، یعنی الف لام کے دخول کی وجہ سے اور اضافت کی وجہ سے. لم تو اثر، تو مشابہت ضعیفہ یہ مؤثر نہیں ہوگی الا فی سقوط التنوین، مگر سقوط تنوین میں. دون تابعی ہی، تنوین کے تابع میں یہ مؤثر نہیں ہوگی. الذی هو الکسر، جو کہ کسرہ ہے. فعاد الکسر الی حالہ، تو کسرہ اپنے حال کی طرف آ جائے گا، کیونکہ کسرہ اپنی حال کی طرف لوٹ آ رہا ہے. کیونکہ تنوین کے تابع ہو کر کسرہ نہیں آ رہا تھا. اب تنوین کے تابع ہو کر جب کسرہ نہیں آ رہا تھا تو اب تنوین تو ہو گئی ساقط، تو طبعیت تو اس کی ختم ہو گئی. تو اب کسرہ اپنی حال کی طرف لوٹ آئے گا کہ جیسے پہلے اسم پر کسرہ آتا تھا ویسے ہی آئے گا. اور سقط تنوین، اور تنوین کا سقوط یہاں پر رہے گا، تنوین ساقط رہے گی. تنوین ساقط ہو گئی ہے لامتناعہ من الصرف، اس اسم کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الْعِلَّتَيْنِ إِنْ كَانَتَا بَاقِيَتَيْنِ، اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ کچھ نحوی اس بات کی طرف گئے کہ دو علتیں اگر باقی رہیں الف لام اور اضافت کی وجہ سے، اضافت کے ساتھ بھی اگر دو علتیں باقی رہیں، کان الاسم غیر منصرف، تب تو اسم غیر منصرف ہوگا. وَإِنْ زَالَتَا مَعًا، اور اگر دونوں علتیں زائل ہو جائے ساتھ ساتھ، یا دونوں میں سے کوئی ایک زائل ہو جائے، کانا منصرفا، تو اسم منصرف ہو جائے گا. وَبَيَانُ ذَلِكَ، یہ منصرف دو علتوں کے باقی رہنے کے صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا، اور دونوں علتیں یا ایک علت زائل ہو جائے تو وہ منصرف ہو جائے گا. اس کا بیان کر رہے ہیں صاحب شرح جامی، اور بہت اچھا بیان ہے. فرماتے ہیں وہ بیان ذالک، اس کا بیان یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، ان العالمیت تزول باللام والاضافہ، کہ عالمیت الف لام اور اضافت کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے. ورنہ تو اگر عالمیت باقی رہے اور پھر بھی الف لام اور اضافت بھی تعریف کا فائدہ دیتے ہیں، اور عالمیت بھی باقی رہے تو معارف کی تعریف لازم آئے گی، معرفہ کی تعریف لازم آ جائے گی. اس لیے الف لام و اضافت کے داخل ہونے کی وجہ سے عالمیت زائل ہو جاتی ہے. جب عالمیت زائل ہو گئی تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ عالمیت اگر شرط ہے سبب آخر کے لیے یا نہیں. اگر سبب آخر کے لیے عالمیت شرط ہو تو عالمیت کے زائل ہونے کی وجہ سے وہ سبب آخر بھی زائل ہو جائے گا. اذا فات الشرط فات المشروط. بات سمجھائی بچوں؟ تو اب یہاں پر ایسی صورت میں دونوں سبب زائل ہو جائیں گے ساتھ ساتھ. جیسے کہ ابراہیم ہے، اجمع کے اندر عالمیت شرط ہے، اجمع ایک سبب ہے اور اس کے لیے شرط ہے عالمیت. تو جب الف لام اور اضافت داخل ہو جائے گی
تو ایسی صورت میں علمیت زائل ہو جائے گی، شرط ختم ہوگی اب، اور جب شرط ختم ہوگی تو مشروط یعنی عجماء کا سبب ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر وہ اسم کے اندر دونوں سبب ختم ہو گئے، تو اب وہ منصرف ہو جائے گا ابراہیم، اگر الف لام داخل کر دیا جائے، لہذا کہا جائے گا الابرا فی الابراہیم ہے مررت بالابراہیم، اب یہ کہا جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ شَرْطًا، اسی کو صاحب شرجامی نے فرمایا کہ فَإِن كَانَتِ الْعَلَمِيَّةُ شَرْطًا لِلسَّبَبِ الْآخَرِ، تو اگر علمیت شرط ہو سبب آخر کے لیے تو ایسی صورت میں الف لام کی وجہ سے جب علمیت زائل ہو جائے گی، زالتا معاً، دونوں سبب ساتھ ساتھ زائل ہو جائیں گے، کما فی ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم ہے یعنی وہ عجمہ میں، وَإِن لَمْ تَكُنْ شَرْطًا، اور اگر علمیت شرط نہ ہو، کما فی احمد، جیسے کہ احمد میں یعنی وزن فعل میں، تو وزن فعل کے اندر علمیت دیکھیے شرط نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں لیکن علمیت مؤثر تو ہوتی ہے نا، تو احمد وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تو اگرچہ شرط تو نہیں ہے سبب آخر کے لیے لیکن علمیت یہاں پر مؤثر تو ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر اس میں الف لام داخل کر دیا جائے یا اضافت کر دی جائے تو اب ایسی صورت میں علمیت ختم ہو جائے گی۔ آج جب علمیت ختم ہو جائے گی تو صرف علمیت جو ایک سبب ہے وہ تو ختم ہوگا، اور دوسرا سبب وزن فعل وہ باقی رہ جائے گا۔ جب باقی رہ جائے گا تو اور ایک سبب کی بنا پر غیر منصرف نہیں ہوتا ہے، اس لیے احمد بھی کیا ہو جائے گا، منصرف ہو جائے گا، لہذا کہا جائے گا مررتو باحمدکم، مررتو باحمد، مررتو بالاحمدی کسرے کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی؟ دو باتیں ہو گئی ہے۔ فرماتے وَإِن لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَلَمِيَّةٌ، اور اگر کوئی اس میں غیر منصرف ایسا ہے کہ وہاں پر علمیت ہے ہی نہیں، نہ ہی سبب آخر کے لیے شرط ہے، نہ ہی فی نفسی ہی مؤثر ہے، کسی بھی طریقے سے علمیت ہی نہ ہو، پھر اس پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہاں پر دونوں سبب باقی رہیں گے نا، کیونکہ الف لام اور اضافت کی وجہ سے علمیت زائل ہوتی تھی، وہ ہے نہیں، تو آج دو سبب باقی جو جیسے پہلے تھے وہ سبب باقی اب بھی رہیں گے اپنے حال پر، لہذا اب ایسی صورت میں غیر منصرف رہے گا، جیسے کہ احمر، جیسے کہ احمر کے اندر علمیت نہیں ہے، یہ دوسرے دو سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہے، ایک وزن فعل اور ایک وصفیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو اب اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جائے یا اضافت کر دی جائے تو یہاں پر تو یہ دونوں سبب باقی رہیں گے، تو یہاں پر اس کو الف لام کے داخل ہونے کے بعد بھی یہ نحوی کرتے ہیں کہ یہ غیر منصرف رہے گا، لہذا کہا جائے گا مررتو باحمرکم، اور مررتو بالاحمری نہیں بلکہ غیر منصرف بنا کر کہیں گے مررتو باحمرکم اور مررتو بالاحمرہ، یہ کہیں گے۔ بات سمجھائی بچوں؟ صاحب شرجامی فرماتے ہیں آگے کہ یہی قول زیادہ مناسب ہے اس کے جو مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کی، کیونکہ مصنف نے غیر منصرف کی تعریف یہی کی ہے کہ غیر منصرف وہ اس میں جس کے اندر دو علتیں ہوں یا ایک ایسی علت ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو دو علتیں ہوں جس کے اندر وہ غیر منصرف ہے، اور یہاں پر تو دو علتیں باقی ہیں، الف لام کے داخل ہونے سے وہ علتیں تھوڑی ختم ہو گئی، اس لیے یہ غیر منصرف ہونا چاہیے، جیسے کہ صاحب کافیہ نے تعریف کی ہے غیر منصرف کی۔ فرماتے ہیں ان لم تکن هناك علمیت، اگر وہاں پر علمیت بالکل ہو ہی نہیں کسی اسم میں، کما فی احمر، جیسے کہ احمر میں بقیت العلتان، تو دونوں علتیں اپنے حال پر باقی رہیں گی، وهذا القول انسب، یہ قول زیادہ مناسب ہے اس کے ما عرف به المصنف غیر المنصرف، جس کے ذریعے سے مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کی ہے۔ بچوں آج آپ کی کتاب شرح جامی کی مقدار ششماہی تک جو مقدار ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، آپ سے امید ہے کہ آپ پیچھے سے سبق بائی سبق روزانہ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ ہمارے چینل پر جن لوگوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل پر جا کر پلے لسٹ میں شرح جامی کی جو لسٹ ہے اس پر اپنے سارے اسباق سبق نمبر یا نمبر وار سارے اسباق موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنے اسباق پڑھیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں بھی واٹس ایپ پہ آپ کو دو اسباق کر کے روزانہ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ امتحان ضرور ہوگا۔ دوسری بات ہم آپ سے یہ بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جلدی ہی درس قرآن اور درس حدیث شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اعزاء، اقربا، اپنے احباب،
اصدقاء اور اپنے گھر والوں سے، گھر والوں کے موبائلوں میں بھی سبسکرائب ہمارے چینل کو کر دیں، اور سبسکرائب کر دیں گے، بیل آئیکن بھی دبا دیں، لائک کریں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن پہنچے، یعنی آپ کے گھر والے، اپنے اعزاء و اقربا بھی آپ کے ہمارے درس قرآن اور درس حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے یہ کام آپ ضرور کریں۔ اس لیے ہماری گفتگو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور دھیان سے سنیں، اور اپنے گھر والے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے موبائل میں بھی سبسکرائب کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات